سوال نمبر 1 کہ عید کے موقع پر یہ لاکھوں اور کروڑوں روپیہ جو کہ جانوروں کو قربان کرنے کے اندر بہا دیا جاتا ہے، تو یہی قربانی کے پیسے اگر کسی غریب کی غربت دور کرنے کے لیے، کسی غریب بچی کی شادی کرنے کے لیے اس کو دے دیے جائیں تو یہ کتنا اچھا ہو جائے، غربت بھی دور ہو جائے اور آپ کو ثواب بھی مل جائے۔ جب یہ عید اور قربان کا موقع آتا ہے اس وقت لوگ یہ اعتراضات اور لبرل قسم کے لوگوں کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ یہ اعتراض کرنے والے اور یہ اس نقطے کو اٹھانے والے یہ وہ لوگ ہیں جن کی جن کی اپنی جو مراعات ہے وہ کروڑوں کے اندر ہے، جب وہ خود اپنی شادیاں کرتے ہیں یا جو اپنی جو فضول خرچی ہے ان کی وہ لاکھوں اور کروڑوں کے اندر ہے، اپنی فضول خرچی کرتے وقت ان کو بالکل بھی خیال نہیں آتا کہ ہم یہ جو فضول خرچی کر رہے ہیں، یہ فضول رسموں کے اندر ہم جو پیسہ برباد کر رہے ہیں، یہی ہم پیسہ اٹھا کر کسی غریب کو دے دیں، یہی ہم اپنی شادیوں کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں خرچ کریں گے لیکن کسی غریب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن جب ہی مسلمانوں کی کسی اجتماعی عبادت کا وقت آئے گا، حج کا موقع آئے گا، اس وقت یہ طبقہ باہر آ جائے گا اور کہنا شروع کر دے گا یہ وہاں پر جا کر بیت اللہ کا طواف کرنے کی بجائے، چکر لگانے کی بجائے پہلے کسی غریب کے گھر کے اندر چکر لگائے دیا جائے۔ اور یار یہ تمہیں عبادات کے اندر نظر آتا ہے، لیکن جب یہی معاملہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ اپنی شادیوں کے اوپر، اور 14 اگست آگے آنے والی ہے، وہاں پر دیکھیے کہ یہ قوم کیسا پیسہ برباد کرتی ہے اور درباروں کے اوپر لاکھوں اور کروڑوں کے یہاں غلوں کے اندر یہ رقم جمع، چندے کی مد میں رقم جمع ہوتی، وہاں پر کسی کو کوئی خیال نہیں آتا، وہاں پر کوئی نہیں بولتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر بڑا سٹرونگ طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو ان کی زبانوں کو کھینچ کر باہر پھینک دے گا کہ یہ کس طرح کی زبان تم استعمال کر رہے ہو۔ لیکن جب بھی زبان اٹھے گی، جب بھی زبان بولے گی تو غریب لوگوں کے لیے، غریب طبقے کے لیے، علماء کے لیے، مدارس کے لیے ان کی زبان کھلتی ہے۔ اور خود 7 کروڑ روپیہ لگا کر وہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، وہاں ہمارے پاکستانی تھے نا جو 7 کروڑ روپیہ لگا کر صرف ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، وہاں پر کسی نے نہیں کہا یار یہ 7 کروڑ لگا کر تم نے کیا ٹائٹینک کا ملبہ دیکھ کر کرنا تھا۔ یہی 7 کروڑ کسی غریب کی شادی کو دے دیے جاتے، کسی غریب کی غربت کو دور کرنے کے لیے دے دیے جاتے، لیکن وہاں پر کوئی نہیں بولتا۔ کیوں نہیں بولتا؟ انہوں نے دند پان دینے سارے، کیوں؟ لیکن وہاں پر طبقہ سٹرونگ ہے، یہاں پر طبقہ وہ بڑا کمزور ہے۔ اس لیے جب بھی بات ہوگی، جب بھی اعتراض اٹھایا جائے گا تو اس ممبر، اس علماء اور مدارس کے خلاف اٹھایا جائے گا۔ یہ تو تھا جی ایک الزامی میں نے جواب دیا۔ لیکن اگر ان کا یہی نقطہ ہے نا کہ غریب کی غربت کو ہی دور کرنا ہے، تو ساری عید کے موقع کے اوپر جو بھی کاروبار ہوتا ہے، جتنا بھی اربوں کا کاروبار ہوتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا کاروبار ہوتا ہے، اور اس کاروبار کا سارا منافع، سارے کا سارا بینیفٹ وہ غریب کو جاتا ہے۔ یعنی کہ مثلاً جانوروں کو پالنا، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ، یہ جانوروں کو پالنا کون پالتا ہے؟ غریب پالتا ہے یا کہ امیر پالتا ہے؟ غریب ہی اپنے جانوروں کو پالتا ہے، یہ غریب ہی لے کر آتا ہے منڈیوں کے اندر، پھر وہاں پر منڈیاں لگتی ہیں، منڈیوں کے اندر چارہ بکتا ہے، وہ چارہ کون لاتا ہے؟ وہ چارہ بیچنے والا وہ کون؟ امیر ہوتا ہے یا کہ غریب ہوتا ہے؟ تو چارہ بکتا ہے تو غریب کا بکتا ہے، جانور بکتا ہے تو غریب کا بکتا ہے۔ اسی طرح جی آگے چلیں، اگر جانور خریدنے کے بعد ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے، ایک جگہ سے جانور لیا ہے دوسری جگہ کے اوپر جانور پہنچانا ہے تو کون پہنچاتا ہے؟ غریب پہنچاتا ہے، رکشے والا، مزدور، محنتی طبقہ۔ یہ بھی بینیفٹ اس غریب کے لیے جاتا ہے کہ ایک جانور جہاں سے لے کر پھر وہاں پر گھر کے اندر لے کے جاتے ہیں تو فائدہ غریب کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد کسائی جو کہ اس موقع کے اوپر بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، تو سارے کے سارے کسائی، ساری یہ غریب طبقہ ہی ہے۔ اور اس کاروبار کے اندر جو سب سے زیادہ جو دنیا کے اندر کاروبار چلتا ہے وہ چمڑے کا کاروبار ہوتا ہے، کھالوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ یہ سارا کا سارا چمڑے کا کاروبار، یہ کھالوں کا کاروبار، کھالیں بیچنا، خریدنا، پھر اس کے بعد اس کی مختلف قسم کی مصنوعات تیار کرنا، فیکٹری کے اندر لے کر جانا، اور فیکٹری کے اندر آگے مختلف چیزوں کا بن کر وہ کئی ممالک کے اندر جانا، ساری یہ کون کر رہے ہیں؟ یہ غریب طبقہ، مزدور طبقہ ہی ہے۔ یہ سارے کا سارا بینیفٹ یہ غریب اور مزدور طبقے کو جا رہا ہے۔ تو اگر اسی نقطے کو دیکھنا تھا، اسی نقطے کو لینا ہے کہ اس کا سارا پیسہ وہ غریب کو دے دیا جائے تو غریب کو ہی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ اسلام وہ غربت مٹانے کے لیے انسانیت کو منگتا نہیں بناتا، کٹورا لے کر در در کے اوپر نہیں پھیلاتا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے، غربت ختم کرنی ہے، لوگوں کو روزگار دے دو، لوگوں کو کوئی ہنر سکھا دو، لوگوں کو کوئی کام سکھا دو، لوگوں کو کسی کام کے اندر، کسی کاروبار کے اندر لگا دو۔ اسلام کا یہ مزاج ہے، اور اسلام نے اسی مزاج کو لیتے ہوئے اس قربانی کی اس عظیم الشان سنت کو، سنت ابراہیمی کو زندہ کیا ہے۔ دوسرا سوال جی، یوم عرفہ جو کہ ہم
عید سے ایک دن پہلے 10 ذوالحج سے پہلے جو روزہ رکھتے ہیں، یہ یوم عرفہ کا روزہ، اس کی فضیلت تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، لیکن یہ روزہ یہ ہم نے رکھنا کس اعتبار سے؟ اپنے چاند کے اعتبار سے رکھنا ہے یا کہ سعودیہ کے اعتبار سے، سعودیہ کے مطلع اور چاند کے اعتبار سے رکھنا ہے؟ تو اس انٹرنیٹ کے آنے سے پہلے یہ اختلاف تھا ہی نہیں، یہ مسئلہ اختلافی بنایا گیا ہے، مسئلے کو اختلاف کے اندر ڈالا گیا ہے، تو یہ انٹرنیٹ اور ٹی وی اور موبائل کے دور کے اندر ڈالا گیا ہے، ورنہ پوری امت کا اتفاق ہے۔ آپ پرانی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ہر کتاب کے اندر آپ کو یوم العرفہ 9 ذوالحج کا روزہ اور اپنے اپنے چاند کا یہ اعتبار کرنے سے اس روزے کو رکھا جائے گا۔ لیکن ہم یہاں پر حدیث بھی پیش کریں گے جو کہ ہمارے موقف کو پکا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، 2499 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزے کو چاند کو دیکھ کر ہی روزہ رکھو اور چاند کو دیکھ کر ہی روزے کو افطار کرو، یعنی عید جو تم نے کرنی ہے وہ چاند کو دیکھ کر ہی کرنی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قانون دے دیا، ایک ایسا قانون جو ہر خطے کے لیے، ہر ملک کے لیے جو لاگو ہوگا، کہ ہر ملک والے، ہر خطے والے وہ اپنے اپنے چاند کے اعتبار سے ہی روزہ رکھیں گے اور اپنے اپنے چاند کے اعتبار سے ہی روزے کو افطار کریں گے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو میں ایک سٹیپ آپ کا اور طے کرواتا ہوں۔ جس حدیث کے اندر یوم العرفہ کے روزے کی فضیلت آئی نا صحیحین کی روایت میں، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ عرفہ کا روزہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ اسی حدیث کے آگے یوم عاشورہ کے روزے کی بھی فضیلت ہے، اسی حدیث کے اندر جمعرات کے روزے کی بھی فضیلت ہے، سوموار کے روزے کی بھی فضیلت ہے، اور باقی جو روزے ہیں اس روزوں کی فضیلت بھی اسی حدیث کے اندر ہے۔ لیکن یہ کتنی ظلم کی بات ہے اور یہ کتنی ناانصافی کی بات ہے کہ عرفہ کے روزے کو تو اختلافی بنایا گیا، کہ عرفہ کے روزے کے اندر تو اختلاف ڈال دیا گیا، لیکن عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ وہ ہر مطلب والے، ہر چاند والے، ہر ملک والے، ہر خطے والے وہ اپنے اپنے اعتبار سے کر رہے ہیں۔ یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ جب اگر سارے کا سارا اعتبار وہ سعودیہ کے ساتھ کرنا، پھر 10 شوال کا بھی 10 محرم کا بھی اعتبار وہ پھر سعودیہ کا ہی ہوگا، پھر جمعرات اور سوار کا اعتبار بھی سعودیہ کا ہی ہوگا، پھر رمضان المبارک کا اعتبار بھی سعودیہ کا ہوگا۔ لیکن اگر یہ سارے کے سارے مطلب اور سارے کے سارے روزے وہ ہم اپنے چاند کے اعتبار سے رکھتے ہیں، تو سر یوم العرفہ جو 9 ذوالحج کا روزہ ہے وہ ہم کیوں ان کے اعتبار سے رکھیں؟ وہ بھی ہم اپنے مطلب اپنے چاند کے اعتبار سے رکھیں گے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ تیسرا سوال، نصاب قربانی کیا ہے؟ کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی استطاعت رکھتے ہوئے، جس کے پاس طاقت اور استطاعت موجود ہو پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ پھر ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ لیکن اب نصاب قربانی ہے کیا؟ کہ کتنا کسی کے پاس مال ہو، دولت ہو، کتنی کسی کے پاس جائیداد ہو تو اس کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے۔ لوگوں نے یہاں پر مختلف یہ نصاب مقرر کرنے کی کوشش کی، کسی نے کہا جی 7.5 تولے سونا، کسی نے کہا 52.5 تولے سونا چاندی، اور کسی نے کوئی نصاب، کسی نے فطرانے کا حساب لگایا۔ لیکن یہ سارے کے سارے نصاب ایک حدیث کی وجہ سے سارے کے سارے نصاب باطل ہو جاتے ہیں۔ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جامع ترمذی کی حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ منورہ کے اندر رہے۔ حدیث کا نمبر 1507، جامع ترمذی 1507 حدیث کا نمبر ہے کہ رسول اللہ 10 سال تک مدینہ کے اندر قیام فرمایا، اور 10ویں سال تک ہر سال رسول اللہ نے قربانی دی ہے۔ اب مجھے بتائیے رسول اللہ نے کبھی زکوٰۃ دی ہے؟ جی کبھی ذہن میں کبھی سوال آیا کہ رسول اللہ نے زکوٰۃ دی ہو؟ سر آپ نے پوری زندگی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس اتنا کبھی مال آیا ہی نہیں ہے، کبھی اتنا مال آپ کے پاس جمع ہوا ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر کبھی اتنا سال گزرا ہی نہیں ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہو۔ تو لہٰذا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی زندگی کے اندر زکوٰۃ ادا کی ہی نہیں ہے، اتنا مال ہوا ہی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیسے اندازہ کر لیا جائے جس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب ہو، سونا ہو یا چاندی ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ قربانی لازم ہوگی؟ جبکہ محبوب کے بارے میں کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو 10 سال مدینہ میں رہے اور ہر سال آپ نے قربانی کی ہے۔ تو لہٰذا جی یہ سارے کے سارے نصاب لگانا یہ باطل ہے۔ اصل اور حقیقت بات یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال یا اتنی رقم، اتنا پیسہ یا اتنی دولت موجود ہو کہ وہ آسانی کے ساتھ قربانی کے معاملات کو لے کر چل سکتا ہو، قربانی کر سکتا ہو، یعنی آج کے دور کے اندر آپ حساب لگا لیں 20-25 ہزار، 20 ہزار کا بہت ہی اچھا نارمل گائے کے اندر حصہ ڈال سکتا ہے۔ تو جس کے پاس وافر ذرا 20-25 ہزار روپے اپنی ضرورت سے زائد پڑے ہوئے ہیں تو اس شخص کے اوپر قربانی لازم ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ سوال نمبر 4 کہ کیا قرضہ لے کر قربانی کی جا سکتی ہے؟ یا اس سوال کو آپ یوں سمجھیں کہ جس شخص کے اوپر قرضہ ہے، قرضے کے نیچے وہ دبا ہوا ہے، کیا وہ شخص بھی قربانی کرے گا؟
تو اس سوال کو جواب کو ذرا اچھی طرح سمجھیے کہ ایک صاحب مقروض، جس شخص کے اوپر قرضہ ہے اور وہ قرضے کے بوجھ کے نیچے دبا ہوا ہے، یا قرضہ لے کر قربانی کرنا، ایسے شخص کے اوپر قربانی واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اس کو پہلی چیز ضروری ہے کہ وہ اپنا قرضہ ادا کرے، کیونکہ قرضہ وہ حق ہے جس کو رب نے بھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ شہید کا، رسول اللہ کی حدیث ہے نا کہ شہید کا سارے کے سارے گناہ معاف ہیں سوائے الا الدین، سوائے قرضے کے۔ تو قرضہ جی معاف نہیں ہونا، تو اس لیے سب سے پہلی جو آپ کے اوپر چیز واجب ہے وہ آپ قرضہ ادا کریں۔ ہاں اگر آپ کو یہ پتہ ہے اور آپ کا کاروبار بہت اچھا ہے، آپ کو یہ یقین ہے کہ میں قرضہ لوں گا تو میں بعد میں واپس بھی کر سکوں گا، یا میرے اوپر جو قرضہ ہے میں انسانی کے ساتھ ادا کر لوں گا، لہذا قربانی کے اندر حصہ لینی چاہیے، تو اس شخص کو قربانی لازمی کر لینی چاہیے۔ سوال نمبر جی 5، یہ اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب ہم نے قربانی کرنی ہے تو قربانی کے اندر کیا ہم اپنے بچے کا یا اپنے عقیقے کا حصہ وہ رکھ سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیے گا جی، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 5472 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مع الغلام عقیقۃ، کہ غلام بچے کے اوپر عقیقہ لازم ہے، عقیقہ کرنا اس کے اوپر ضروری ہے۔ فاحرقوا عنہ دما، تو اس بچے کی جان چھڑوائی کے لیے اس کی طرف سے خون بہایا جائے۔ خون بہانے کا ذکر ہے اس حدیث میں۔ ایک اور حدیث میں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور بچی کی طرف سے 1 بکرا قربان کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اب یہاں پر پورے کا پورا جانور آپ نے قربان کرنا ہے، حصہ نہیں ڈال سکتے۔ یہ سمجھیے، یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھے کہ قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کا حصہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اگر آپ کو شوق ہی ہے بڑا جانور کرنے کا تو پورا جانور آپ قربان کریں گے۔ اونٹ ہے تو پورا اونٹ قربان کریں، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے تو پورا اونٹ کریں، پوری گائے کریں۔ اگر بچہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، بیٹا دیا ہے، تو آپ بڑا جانور کرنا چاہتے ہیں تو اونٹ 2 کریں، گائے وہ 2 کریں، لیکن اس کے اندر حصے پانا، حصے ڈالنا اور قربانی کے جانور کے اندر عقیقے کا حصہ ڈالنا، سر یہ بالکل بھی جائز اور درست بات۔ سوال نمبر 6، سوال نمبر 6 ہے جی قربانی کے اندر حصہ داروں کی تعداد کتنی ہونی چاہیے، کس جانور کے اندر کتنی تعداد؟ جو یاد رکھیے گا جس سے مسلم کی حدیث ہے 3186 اس حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں جی فامرنا رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ان نشترک فی الابل والبقر، کہ رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا وہ گائے ہو یا اونٹ ہو، ہر گائے اور اونٹ کے اندر صرف 7 لوگ شریک ہو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لیکن آپ کی حیرانگی، آپ موری طرح حیران کو ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ جی اسی تو دنیا تے 10، وہ حدیث ہے جی جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، 1501 حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے جی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ کے دور مبارک میں فاشترکنا فی البقرۃ 7، ہم گائے کے اندر 7 لوگ شریک ہوئے، وفی البعیر 10، اور اونٹ کے اندر ہم 10 لوگ قربانی کے ساتھ قربانی کے لیے ہم شریک ہوئے تھے۔ تو اس حدیث میں جامع ترمذی کی حدیث سے یہ جواز ملتا ہے اور یہ انسان کو یہ پتہ چلتا ہے اور یہ اس کے اندر رخصت موجود ہے کہ اگر اونٹ کے اندر 10 لوگ شریک ہونا چاہیں تو اجازت موجود ہے، لیکن اصل طریقہ اور اصل رسول اللہ کے پسندیدہ طریقہ وہ یہی ہے کہ گائے کے اندر بھی 7 لوگ اور اونٹ کے اندر بھی صرف 7 لوگ ہی شریک ہوں۔ جی سوال نمبر 7، 7واں سوال یہ ہے جی ذبح کرنے کا طریقہ اور وقت کیا ہے؟ سورۃ الکوثر، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نا ایک ترتیب بیان کی ہے، کیا محبوب؟ فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے اندر پہلے نماز کو ذکر کیا، پھر بعد کے اندر قربانی کو ذکر کیا۔ تو یہی طریقہ ذبح کرنے کا وقت، وہ سنت یہی ہے کہ پہلے آپ نے عید کی نماز ادا کرنی ہے، عید کی نماز پڑھنی ہے، عید کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی آپ نے قربانی کر دی، یا جس علاقے کے اندر آپ موجود تھے وہاں پر کہیں پر بھی عید کی نماز وہ نہیں ہوئی تھی، آپ نے پہلے ہی جانور کو ذبح کر دیا، تو صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 976 حدیث کا نمبر ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جانور قربان کر دیا، تو آپ اسلام نے فرمایا قربانی نہیں ہوئی، وہ صرف ایک صدقے کا گوشت ہے۔ تو اگر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر دی تو وہ قربانی نہیں ہوگی، آپ کو دوبارہ سے، اگر آپ کے پاس مال موجود ہے، وسعت موجود ہے، تو دوبارہ سے آپ کو قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ اب طریقہ کار یہ ہے جی آپ نے اچھی طرح چھری کو تیز کرنا ہے، چھری کھنڈی نہ ہو اور اس طرح کی چھری نہ ہو جس سے جانور کو تکلیف ہو، تیز چھری کریں اور جانور کو قبلہ کی طرف لٹا کر، لیکن اگر قبلہ کی طرف لٹانا مشکل ہے، ناممکن ہے، جانور قابو ہی نہیں آ رہا، پھر جدہ ہی قابو آئے جس طرف بھی منہ کرے بس اسی طرف اس کو اوپر لٹا کر بسم اللہ اللہ اکبر، اگر وہ بڑی دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور یہ دعا آتی ہے تو بہت اچھا، نہیں آتی تو بسم
اللہ اللہ اکبر کہہ کر خود اپنے جانور کو ذبح کریں، تاکہ یہ سوال ہی نہ پیدا ہو، یہ شک ہی نہ پیدا ہو یار وہ مشرک تھا، اس نے میرے جانور کو ذبح کر دیا، وہ بدعتی تھا، وہ فلانا تھا، وہ ٹمکانا تھا۔ اس سارے یہ اعتراضات کو ختم، اس سارے شک کو ختم کرنے کے لیے آپ جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، ذبح کرنے کے بعد پھر کہہ دیں جی یہ اس کی کھال اتاریں، گوشت کریں، جو بھی مرضی کریں۔ سوال اور مسئلہ نمبر 8۔ سوال نمبر 8 یہ ہے کہ جی قربانی کے موقع پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جانور کے اندر بکرا ہو یا گائے ہو یا اونٹ ہو، اس کے اندر کون کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون کون سی چیزیں مکروہ ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جی ایک حدیث تو ملتی ہے کہ جس کے اندر آتا ہے کہ جانور کی 7 چیزیں وہ مکروہ ہیں، اس کا کھانا ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر وہ روایت صحیح ہوتی اور بالکل اس کی سند ٹھیک ہوتی تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ ہم تو اپنا سر وہ حدیث رسول کے سامنے جھکانے والے ہیں، لیکن وہ حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ حدیث ہی قابل عمل نہیں ہے۔ تو اکثر جمہور محدثین کے نزدیک وہ حدیث ہی ضعیف ہے، تو لہذا جب وہ حدیث ہی ضعیف ہے تو وہ قابل عمل بھی نہیں رہی۔ تو اب آ جائیں جی جانور کے اندر جی تمام کی تمام چیزیں، چاہے وہ اوجڑی ہو یا باقی جو آپ سمجھ رہے ہیں، باقی کوئی بھی چیز ہو، جانور کی ساری چیزیں وہ حلال ہیں۔ یاد رکھیے جی حلال ہے، حرام کہنے کے لیے آپ کو قرآن و سنت کی دلیل دینی ہوگی، یہ نہیں کہ مجھے نہیں کو پسند ہے یا میرے مفتی کو میرے امام کو پسند نہیں ہے لہذا یہ حرام ہے۔ حرام کہنے کے لیے قرآن کریم کی دلیل یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو حدیث اور دلیل پیش کرنی ہوگی، ورنہ میں ذاتی طور پر میں اوجڑی نہیں کھاتا، اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اوجڑی نہیں کھاتا میں آپ کے اوپر بھی حرام قرار دو دی کہ جی اوجڑی کھانا آپ کے لیے حرام ہے؟ نہیں سر، بات غلط ہے، میں نہیں کھاتا، ٹھیک ہے، میری مرضی ہے، میں نہیں کھاتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور لوگوں کے اوپر حرام کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی سخت الفاظ کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، اور محبوب ان سے پوچھئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، آسمان سے رزق اتارا ہے، تو تم اس میں سے فجعلتم منہ حراما وحلالا، اپنی مرضی سے اس میں حرام و حلال کے فیصلے کرتے پھرتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ سورہ یونس کے اندر فرماتے ہیں اللہ اذن لکم، کہ اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے جو چیز تمہیں پسند نہیں اس کو حرام کہہ دو، جو چیز تمہیں پسند ہے اس کو حلال کہہ دو۔ اللہ اذن لکم، اللہ نے تمہیں اس بات کی اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو اور جھوٹ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ سوال اور مسئلہ نمبر 9۔ مسئلہ نمبر 9 ہے جی کہ کون سے عیب والے جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو لوگ بڑے بڑے عیب وہ بتا رہے ہوتے ہیں، یار یہ دین کو مشکل کرنے والی بات، اتنا کو مشکل کر دیا ہوا دین کو۔ حدیث کے اندر جی سنن نبی داؤد کی حدیث سے میں آپ کی حدیث پیش بھی کروں گا، حدیث کے اندر جی صرف 5 عیب کا ذکر ہے کہ اگر کسی جانور کے اندر 5 عیب یا 5 میں سے کوئی بھی ایک بھی عیب اگر پایا جاتا ہو تو اس جانور کی قربانی شریعت اسلام کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ یہ آپ نے خریدتے وقت دیکھنا ہے، جب جانور آپ نے خریدنے کے لیے جانا ہے اس وقت آپ نے غور کرنی ہے کہ کہیں یہ عیب والا جانور تو آپ خرید کر نہیں لا رہے، وہ عیب کون کون سے ہیں۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2802 اور 2804، یہ 2 حدیثیں جی، بس ان 2 حدیثوں کے اندر یہ 5 عیب بیان کیے گئے ہیں اور یہی عیب ہیں، باقی عیب نہیں ہیں۔ دیکھیں جی سب سے پہلا عیب اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا سنن نبی داؤد 2802 کے اندر کہ کسی جانور کی آنکھ خراب ہو، کانا ہو یا اس کو نظر نہ آتا ہو، اور یا کوئی جانور، دوسرے نمبر پر عیب کوئی جانور بیمار ہو اور اس کا بیمار پر واضح نظر آ رہا ہو کہ مریا مکیا ہے، اور تیسرے نمبر پر کوئی جانور لنگڑا ہو، لنگڑا کر چلتا ہو، اور چوتھے نمبر پر وہ جانور جو کہ بالکل لاغر اور کمزور ہو، جس کی ہڈیوں کے اندر گودا ہی نہ ہو، ہڈیاں اس کی باہر نظر آ رہی ہوں، تو اس طرح کا کمزور اور مریل جانور وہ قربانی کے اندر نہیں لگتا۔ اور 5ویں نمبر پر جی کسی جانور کا کان کٹا ہوا ہے یا کان چیرا ہوا ہے یا کان کے اندر سوراخ موجود ہے، اس جانور کی بھی قربانی شریعت اسلام کے اندر نہیں ہوتی۔ اچھا، سنن نبی داؤد کی یہ جو حدیث ہے نا 2802، اس حدیث کے اندر نا ایک تابعی صحابی رسول حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ کسی جانور کا دانت اگر ٹوٹا ہوا ہو، جانور کے دانت کے اندر کوئی خرابی ہو تو میں تو اس کو بھی عیب سمجھتا ہوں، میں تو اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتا۔ تو صحابی رسول نے بڑی ہی خوبصورت ترین بات کی، یہ بات ذرا آپ کے ذہنوں کو کھول دینے والی ہے۔ انہوں نے بات یہ کی کہ ٹھیک ہے، آپ نہیں پسند کرتے، آپ کو نہیں اچھا لگتا، نہ کریں، نہ کھائیں اور نہ خریدیں، لیکن اس جانور کو کسی دوسرے کے اوپر حرام نہ قرار دو، یہ پابندی کسی دوسرے کے اوپر نہ لگاؤ۔ آپ کو نہیں اچھا لگتا، آپ اس کو پسند نہیں کرتے، چھوڑ دیں، لیکن یہ پابندی آپ دوسروں کے اوپر لگا نہیں سکتے، کیونکہ یہ پھر دین بنے گا، اور دین کے بننے کے لیے دوسروں کو پابند کرنے کے لیے سر آپ کو دلیل دینی ہوگی۔ سوال اور مسئلہ نمبر 10، وہ سوال یہ ہے کہ یہ اکثر طور پر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ خصی جانور کی قربانی وہ جائز ہے یا کہ ناجائز ہے۔ شریعت اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خسی جانور کی قربانی بھی کی ہے اور غیر خسی جانور کی قربانی بھی کی ہے۔ تو رسول اللہ سے دونوں جانوروں کی قربانی کرنا ثابت ہے، اور یہ خسی عیب نہیں ہے۔ لوگ اس کو عیب بنا کر پیش کرتے ہیں۔ یہ قصائی حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو گوشت جانتے ہیں اور جانوروں کی طبیعت سے واقف ہوتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ کیا خسی ہونا یہ عیب ہے؟ اور یہ تو خوبی ہے جانور کے اندر۔ اس جانور کا گوشت ہی بڑا طاقتور ہوتا ہے، اس جانور کا گوشت ہی بڑا مزیدار ہوتا ہے، بڑا لذیذ اور ذائقے دار ہوتا ہے خسی جانور کا۔ لیکن یہ حدیث بھی موجود ہے سنن ابی داؤد 2796، اس کے حدیث کے اندر غیر خسی کے قربانی کا ذکر موجود ہے، غیر خسی 2796، اور اس سے پہلے والی حدیث 2795 کے اندر خسی جانور کی قربانی کا ذکر موجود ہے۔ تو لہذا دونوں جانور قربانی کے اندر لگائے جا سکتے ہیں اور یہ عیب نہیں ہے۔ آگے آئے جائیں گے سوال نمبر اور مسئلہ نمبر 11۔ سوال یہ ہے جی، اور یہ سوال جمعے سے پہلے مجھ سے پوچھا بھی گیا، اور یہ بڑا ہی اہم سوال ہے اور اکثر طور پر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ جی ہم جانور کو خرید کر لائے قربانی کے لیے، اس وقت اس جانور کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، جانور بڑا صاف ستھرا، بڑا تندرست تھا اور بڑا ہی موٹا تازہ تھا، لیکن جب اس جانور کو ہم لے کر آئے تو جانور آپس کے اندر لڑے ہیں، لڑنے کی وجہ سے ایک جانور کا، ایک بکرے کا یا ایک بھیڑ کا وہ سینگ ٹوٹ گیا۔ خریدنے وقت عیب نہیں تھا، لیکن خریدنے کے بعد جو عیب پیدا ہو جائے، یا اسی طرح آپ نے کوئی بکرا، کوئی جانور خریدا، وہ بھاگ گیا، یا وہ چوری ہو گیا، یا وہ گم ہو گیا، یا کسی بھی طرح سے جانور اوپر سے نیچے گر پڑا اور جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ لنگڑا ہو گیا، ان تمام عیب، خلاصہ کیا ہے کہ خریدتے وقت عیب نہیں تھا، آپ نے صحیح خریدا تھا، خریدنے کے بعد جو عیب پیدا ہوا ہے تو اس عیب کا کیا حکم ہے؟ تو اس لیے یہاں پر ذرا یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں پر بڑی ہی سختی کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو انہوں قربانی کرنی ہی پے گی، انہیں کیوں پنگا لیا، جبکہ یہ فقہ حنفی کا یہ مسئلہ بالکل عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ یہاں پر دیکھا جائے گا کہ وہ بندہ اور وہ شخص صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس اتنے مال اور دولت ہے کہ وہ دوبارہ سے افورڈ کر سکتا ہو، وہ نیا جانور خریدنے کے اوپر قادر ہے، وہ نیا جانور لے سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس جانور کو چینج کرے، جو کہ جانور کے اندر عیب پیدا ہو گیا، اس جانور کی بجائے اس کو بیچ دے یا کچھ بھی کر دے، اس کی بجائے کوئی اور جانور، اچھا جانور اللہ کے راستے میں قربان کرے۔ لیکن اگر وہ انسان صاحب استطاعت نہیں ہے، اس نے پہلا ہی جانور بڑی مشکلوں سے خریدا ہے، پہلے ہی جانور بڑے پیسے جوڑ کر، خرچے بچا کر، خرچوں کو تنگ کر کے اور بڑی مشکل کے ساتھ پہلا جانور خریدا ہے، تو اب اس کے اندر اگر عیب پیدا ہوا تو انشاءاللہ وہی قربانی، وہ قربانی کے اندر اسی جانور کو قربان کر دے، اللہ تعالیٰ جی انشاءاللہ اس کی قربانی کو قبول فرمائیں گے۔ اگر جانور چلا گیا، بھاگ گیا، گم ہو گیا یا چوری ہو گیا، تو اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو دوبارہ لے آئیں، نہیں پیسے ہیں تو اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ آپ کی نیت تھی قربانی کرنے کی، لیکن آگے سے عذر اور مجبوری پیدا ہو گئی جس کے آپ مکلف نہیں ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو لہذا یہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال نمبر 12، سوال نمبر 12 جی بہت اہم سوال ہے کہ قربانی کے ایام کتنے ہیں، کہ کن کن دنوں کے اندر ہم قربانی کر سکتے ہیں، یعنی چوتھے دن قربانی، میں آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ چوتھے دن قربانی ہو سکتی ہے یا کہ نہیں ہو سکتی۔ اس بارے میں مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے کہ کل ایام التشریق ذبح، کہ ایام تشریق جن کے اندر ہم نماز کے بعد وہ تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور یہ 13 ذوالحج یعنی عید کا جو چوتھا دن ہوتا ہے، 13 ذوالحج کی عصر تک ہم پڑھتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے ایام تشریق۔ تو یہاں حدیث میں کیا ہے کہ کل ایام تشریق، کہ سارے کے سارے تشریق کے جو ایام ہیں، جو ذکر کرنے کے ایام ہیں، یہ سارے کے سارے ذبح کا دن ہے۔ اگر یہ حدیث ٹھیک ہوتی نا، حدیث ضعیف نہ ہوتی تو معاملہ ہی ختم تھا جی، کیونکہ ہم تو حدیث کے سامنے اپنا سر جھکانے والے ہیں۔ لیکن شیخ زبیر علی زئی اور اکثر محدثین کے نزدیک یہ حدیث ہی منقطع ہے، حدیث ہی ضعیف ہے۔ جب حدیث ہی ضعیف ہوگی تو اس حدیث سے استدلال کرنا، اس حدیث کو عمل میں لانا، یہ تو بالکل ہی باطل ہو گیا۔ اب آتے ہیں جی ہم صحیح ترین روایات اور صحیح ترین احادیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک حدیث تو وہی ہے جس کے اندر اشارہ موجود ہے، واضح طور پر تو نہیں، اشارہ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی، صحیح ہے کی روایت ہے کہ قربانی کے گوشت کو صرف 3 دن تک رکھو، 3 دنوں کے بعد اپنے گوشت کو آگے صدقہ کر دو۔ اب یہاں پر رسول اللہ نے صرف 3 دنوں کا ذکر کیا ہے، 3 دنوں کا، اور یہاں پر بھی اشارہ موجود ہے کہ اگر قربانی چوتھے دن بھی ہوتی، چوتھے دن بھی قربانی جائز ہوتی تو رسول اللہ 3 کی بجائے 4 دن کا ارشاد فرماتے، لیکن پھر بعد کے اندر آپ نے فرمایا، جب وسعت ہو گئی پھر آپ نے اجازت دے دی کہ آپ جتنا مرضی گوشت سٹور کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو رسول اللہ کی حدیث سے یہ اشارہ تر موجود ہے، اور دوسرے نمبر پر موطا امام مالک کے اندر موجود ہے، اور یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے۔ مشکات کے اندر حدیث کا نمبر ہے 1473 اس کے اندر صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، جو فرماتے ہیں کہ یہ جو قربانی کے دن ہے وہ عید کے بعد
یوم النحر کے بعد صرف 2 دن ہے. یوم النحر جس دن ہم 10 ذوالحج ہوتی ہے، یوم النحر کے بعد صرف 2 دن قربانی کے دن ہے، اس کے بعد قربانی نہیں ہو سکتی. یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. اسی طرح اس سے اگلی حدیث مشکاۃ شریف 1474 نمبر 1474 میں سیدنا شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کا عمل موجود ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ بھی اسی پر عمل کیا کرتے تھے کہ یوم النحر 10 ذوالحج کے بعد صرف قربانی کو 2 دن ہی مانا کرتے تھے، صرف 2 دن ہی قربانی کیا کرتے تھے، چوتھے دن کے قربانی کے قائل نہیں. اور بہتر ہے کہ آپ قربانی کو 10 ذوالحج کو پہلے دن ہی کریں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک آج کے دن 10 ذوالحج کے دن قربانی کرنا اور خون بہانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب کوئی عمل ہے ہی نہیں. اس لیے پہلے دن قربانی کریں اور جان چھڑائیں ان اختلافات سے، ان اختلافات سے باہر نکلیں. اور چوتھے دن تو ویسے ہی یہ ہمارے لوگ نا بڑے، اب کیا ان کو کہا جائے کہ کس طرح کے ایک ذہن کے، وہ بکرے کو یا جانور کو کھڑا رکھتے ہیں کہ نہیں چوتھا دن آئے گا تو پھر اسی انہوں چڑھان مارتے نا اسی چوتھے دن قربانی کریں گے. اور پائی چوتھے دن نہیں قربانی ہوتی، اللہ کے رسول سے صحابہ کرام سے کسی سے بھی نہیں ملتا کہ چوتھے دن آپ نے یا آپ کے اصحاب نے قربانی کی ہو. لہذا لوگوں کو نہ چڑھائیں، لوگوں کو چڑھاتے چڑھاتے آپ اپنی قربانی ضائع کر دیتے. آگے آ جائیں گے مسئلہ اور سوال نمبر 13واں سوال یہ ہے کہ کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے؟ اور یہاں پر اب غیر مسلم کی بات تو سر دور رہ گئی. اب ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی غیر مسلک والوں کو، یار یہ اتنی سختیاں اور اتنی نفرتیں اور اتنی عداوتیں اور اتنی دوریاں لوگوں نے بنا لی ہیں کہ یہ بھی ہم سے پوچھا جانے لگا ہے کہ غیر مسلک والوں کو بھی قربانی کا گوشت دینا ہے کہ نہیں. جب ہم سے پوچھیں جی، جب ہم فجر کی نماز پڑھاتے ہیں نا تو پیچھے صرف 8-9 چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم فیصل آباد کے اندر رہنے والے، اور وہاں پر 4-4 5-5 صفحے فجر کی نماز میں یہ ہم نماز پڑھاتے ہیں، آپ کے پاس آئیں اور آپ فجر کے اندر نمازیوں کی تعداد نہیں ہوتی. کیوں وہ سختیاں؟ فرقہ واریت جو ہم نے پھیلائی ہوئی ہے، جو ہم نے آپ کو کہا ہوا کہ یار وہ مشرک نے، ان کے ساتھ سلام نہیں لینا، ان کے ساتھ مصافحہ نہیں کرنا، ان کو ملنا نہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ فلانے ہیں ٹمکانے ہیں. تو کیا وہ سیانے نہیں ہیں؟ انہوں نے نہیں اپنے لوگوں کو کہا ہوا، انہوں نے نہیں اپنے لوگوں کو سمجھایا ہوا اے وہابی نے، اے گستاخ نے، اے نجدی نے، انہوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اور ان کے ساتھ سلام نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ ملنا نہیں ہے. جب یہ نفرتیں ہم نے پھیلائی، ادھر سے بھی نفرتیں پھیلی. ہر طبقہ اور ہر گروہ ایک دوسرے سے کٹا ہوا ہے. یہ نفرتیں اور عداوتیں اس منبر سے پھیل رہی ہیں. تو لہذا جی ہمارا موقف وہ بڑا نرمی والا قرآن کی روشنی میں ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں جی؟ لا ینہاکم، لا ینہاکم، اللہ نہیں منع، مولوی منع کر دیندہ، لا ینہاکم، اللہ نہیں منع کرتا تمہیں، عن الذین لم یقاتلوکم، ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال جنگ نہیں کی، جو تمہارے ساتھ لڑتے اور جنگ نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ان تبرہم، کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ بلائی کرو، وتقسطوا الیہم، اور ان کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرو. اللہ نہیں تمہیں روکتا، واللہ یحب المقسطین، اور اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اس لیے جی اس آیت کی روح سے چاہے وہ غیر مسلم ہو یا وہ غیر مسلک والا ہو، محبتیں بانٹیں اور لوگوں کو گوشت دیں اور لوگوں کے ساتھ صلح و صفائی والا اور پیار محبت والا رویہ رکھیں. یہ فرقہ وار، یہ متشددانہ رویے اور یہ نفرتوں والے رویے، ان رویوں کو ختم کریں. ہماری بہت پہلا نقصان ہو چکا ہے، ہماری مسجدیں ویران ہو چکی، یہ ہمارا ہی فائدہ تھا، لیکن ہم نے اس شدت کو ہم نے ہوا دی ہے، جس کی وجہ سے آج ہماری مسجدیں ویران ہیں اور باقی مسجدوں کے اندر رونق ہے. 14واں بڑا ہی اہم مسئلہ ہے اور بڑا ہی معرکۃ الآراء مسئلہ ہے. مناظرے بھی یہاں پر ہوتے ہیں اور بحثیں بھی ہوتی ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے جی بھینس یا کٹے کی قربانی یہ ہو سکتی ہے یا کہ نہیں ہو سکتی. لیکن جی یہاں پر دونوں قسم طرف علماء موجود ہیں، بھینس کی قربانی کے قائلین اور جواز کا فتویٰ دینے والے، اور بھینس کی قربانی کے مترددین اور مانعین اور منکرین جو کہ بھینس کے قربانی کے قائل نہیں، وہ بھی علماء موجود ہیں. تو ہم نے کس طرف جانا ہے؟ دیکھیے جی یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر آپ کی مرضی ہوگی، آپ جس بھی موقف کو اختیار کریں وہ آپ کی. دیکھیے جی قرآن کریم میں جن جانوروں کا ذکر آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین. ان میں جی بکری، بھیڑ، گائے اور اونٹ، صرف یہ 4 چیزوں کا تذکرہ ہے، نام ان کا 4، لیکن آگے ان کی قسمیں نہیں بتائی گئیں. لہذا جتنی بھی قسمیں ان جانوروں کی ہوں گی، یعنی کہ اب بکری کو لگا رہے ہیں، ایک بکری ہوتی ہے، ایک پہاڑی بکری ہوتی ہے. اب پہاڑی بکری کا ہے قرآن پاک میں ذکر، لیکن اس کو بھی بکری کی قسم کے اندر شمار کیا جاتا ہے. یعنی ایک ٹیڈی بکری ہوتی ہے،
یا اور یعنی کہ ہماری عجم کی بکریاں ہیں اور باقی افریقی بکریاں بڑی مشہور ہیں، کچھ قاعدے کے اندر بھی فرق ہوتا ہے، عادات کے اندر بھی فرق ہوتا ہے، اور گوشت کی لذت کے اندر بھی فرق ہے، اور تقریباً لیکن یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری قسمیں وہ ایک ہی ہے، ان کو بکری ہی بولا جاتا ہے، بکری ہی کہا جاتا ہے۔ تو جس کو بھی بکری کہا جاتا ہے نا جی، جس معاشرے کے اندر سر اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب آ جائیں جی بھیڑ کی طرف، بھیڑ کے اندر بھی آگے قسمیں ہیں کہ نہیں، ایک دمبا، وہ جس کو کہا جاتا ہے چکی والا دمبا، اب اس کو بھی بھیڑ کی قسم کہا جاتا ہے، وہ بھیڑ کی نسل میں سے ہے، لیکن قرآن میں ذکر نہیں ہے، قرآن کریم میں موجود نہیں ہے، لیکن یہ کیا اس کی قربانی ہوتی ہے، کرتے ہیں، کھا لیتے ہیں۔ تو لہٰذا جی، لیکن یہاں پر بھینس کے اوپر آ کر کیوں ہم گڈی فیل ہو جاتی ہے، یہاں پر آ کر کیوں بریک لگتی ہے؟ آگے تیسرے نمبر پر آتی ہے جی گائے۔ تو کیا بھینس گائے کی قسم نہیں ہے؟ اٹھائیں جتنی بھی جانوروں کے بارے میں لکھی جانے والی کتابیں، حیات الحیوان بڑی مشہور کتاب ہے علامہ دمیری رحمہ اللہ کی، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ الجموس من البقر، کہ یہ بھینس یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے، یہ گائے ہی کی ایک قسم ہے، اگرچہ اس کی عادات مختلف ہے، اس کا رنگ مختلف ہے، اگرچہ وہ، لیکن یہ ہے گائے ہی کی قسم۔ اور شریعت اسلامیہ کے اندر جب زکوٰۃ کا نصاب، صدقے کا نصاب لگایا جاتا ہے، علماء سے پوچھیے جو کہتے ہیں نئی عیدی قربانی نہیں ہوتی، ان سے پیچھے پوچھیں کہ جب ہم نے بھینس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو کس طریقے کے ساتھ کرنی ہے؟ بھینس کی زکوٰۃ وہ گائے کا نصاب ہی اس بھینس کے اوپر لگایا جاتا ہے، کیوں؟ جب یہ قسم ہی الگ ہے اور یہ بالکل چیز ہی الگ ہے تو پھر کیوں اس کا نصاب اس کے اوپر فٹ کیا جاتا ہے؟ تو سر حقیقت اور اصل بات یہی ہے کہ یہ بھینس گائے ہی کی قسم ہے اور گائے ہی کی ایک نوع ہے، تو لہذا اس کی قربانی کے جو قائلین علماء ہیں ان کا موقف بڑا ہی اعلیٰ اور بڑا ہی وزنی ہے۔ اس طرح اونٹ کے اندر آ جائیں، اونٹ کی ایک قسم، ایک بختی اونٹ ہوتا ہے جس کی دو کوہانے ہوتے ہیں، اور بے شمار ایک اونٹ سرخ اونٹ ہوتا ہے جس کو رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا کہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یہ بھی اونٹ کی آگے قسمیں ہیں۔ تو کسی نے یہاں پر اختلاف نہیں کیا کہ یار یہ قسم جائز ہے، یہ اونٹ بختی اونٹ کی قربانی نہیں ہوتی، فلاں کی قربانی نہیں ہوتی، فلاں کی قربانی نہیں ہوتی، اور ساری قسموں کے اوپر آ کر اتفاق ہے، لیکن آ کر گڈی فیل ہوتی ہے، آ کر اختلاف پڑتا ہے، جس کو کہتے ہیں عبد المنان راسخ صاحب کہتے ہیں کہ کٹا کھول دے تو صرف بھینس کے اوپر اور کٹے کے اوپر ہی آ کر کھولتا ہے۔ تو لہٰذا جی کٹا نہ کھولیں، قربانی اگر آپ نہیں کرتے کوئی مسئلہ نہیں، آپ نہ کریں۔ ہمارا اس کے اندر اعتدال والا موقف ہے، ہم کہتے ہیں جی جب آپ کے پاس یہ جانور موجود ہے نا، گائے آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے، بکرے آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے، بھیڑ آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے، تو اس اختلاف میں پڑے ہی نا۔ یہ اس آگ کے اندر نفروں، تو لوگ اس کے اوپر اجتہادی مسائل کے اوپر بھی نفرتیں پھیلا رہے ہوتے ہیں، اس اجتہادی مسائل کے اوپر بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مناظرے اور فرقہ بازی اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ لگے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک موقف کیا ہے بڑے ہی نرمی والا، جب آپ کے پاس یہ جانور موجود ہے آپ انہیں جانوروں کو قربانی کریں اور اختلاف سے نکلیں، لیکن اگر کوئی بھینس کی یا کٹے کی قربانی کرتا ہے تو ریفلاں لے کے وہ دیتے نہ چڑھ جاؤ، نہ ہی اس کے اوپر فتویٰ بازی کریں یا اس کے خلاف آپ نعرے لگائیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ قربانی کرتا ہے ٹھیک ہے، اس کے نزدیک ہوتی ہے، اور ہم بھی اسی کے ہی قائل ہیں کہ اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ آخری مسئلہ نمبر 15 اور سوال نمبر 15، یہ بڑا اہم سوال ہے جی کہ میت کی طرف سے قربانی، اس کو سوال کو نا دو چیزوں سے سمجھیے، ایک ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا، یعنی میت جو آپ کے رشتہ دار فوت ہوئے، اور دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنا۔ ان سوالوں کو الگ الگ سے سمجھیے۔ پہلے ہم کلیئر کرتے ہیں جی میت کی طرف سے قربانی کرنا، اس بارے میں نا ایک روایت پیش کی جاتی ہے، لوگ روایت لے کر آتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں جب بھی قربانی کروں تو اپنی طرف سے بھی کروں اور رسول اللہ کی طرف سے بھی کروں۔ یہ حدیث ٹھیک ہوتی تو ہمیں کوئی اعتراض ہی نہیں تھا، ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں تھی۔ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، لیکن یہ روایت ہی سخت قسم کی ضعیف ہے۔ اس ضعیف اور ضعف اور سقم کی وجہ سے یہ روایت قابل عمل نہیں ہے، یہ روایت استدلال کے قابل نہیں ہے۔ اچھا، اب دوسرے نمبر پر یہ جو حدیث ہے نا، حدیث کا نمبر 1495 1495 جامع ترمذی، اس حدیث کے نیچے امام عبداللہ بن مبارک عظیم محدث ہیں، ان کا یہ قول ذکر کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے بلکہ میت کی طرف سے صدقہ دیا جائے، جس کا احادیث کے اندر موجود ہے، کیونکہ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی احادیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن میت کی طرف سے صدقہ کرنا یہ رسول اللہ کی سنت سے ثابت ہے۔ لہذا سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے آپ میت کی طرف سے صدقہ دے دیں، قربانی نہ کریں۔ لیکن پھر آگے فرما دیا کہ اگر کوئی قربانی کرتا ہے، اگر کوئی اتنا بزید ہے کہ اس نے قربانی کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی قربانی کر لیں، لیکن پھر اس قربانی کا گوشت خود نہیں کھائیں بلکہ سارے کا سارا گوشت وہ آگے غرباء اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیں۔ اور یہ موقف بڑا ہی زبردست ہے میت کی قربانی کے بارے میں جو امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے پیش کیا ہے۔
یہ میت کی طرف سے قربانی ہوگی. اب آ جائیے رسول اللہ کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے, ہم کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے, کیونکہ رسول اللہ نے بھی اپنی امت کی طرف سے قربانی کی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے امت کی طرف سے کی ہے تو ہم امتیوں کی محبت ہی ہے کہ ہم بھی رسول اللہ کی طرف سے قربانی کریں. لیکن یہ محض ایک تکلفانہ بات ہے. کیوں یہ تکلفانہ بات ہے؟ کیونکہ یہ قربانی کے مسائل اور قربانی کا طریقہ, یہ سنت, یہ ہمیں کس نے سکھائی ہے, یہ کس نے ہم تک پہنچائی ہے, کس نے ہمیں بتائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حدیث میں آتا ہے الدال علی الخیر کفاعلہ, کہ جو بھی بندہ کسی کو نیکی کے راستے پر لگاتا ہے تو آگے جو نیکی کرنے والا, اس نیکی کرنے والے کا اجر آٹومیٹکلی بتانے والے کو, رہنمائی کرنے والے کو ملتا ہے. تو آپ کی قربانی, آپ نیت کریں یا نہ کریں, یہ بولیں یا نہ بولیں, الفاظ استعمال کریں یا نہ کریں, آپ کے ذہن میں ہو یا نہ ہو, ہر صورت میں آپ کی قربانی کا ثواب ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جا رہا ہے. کیونکہ اس نے قربانی کی طرف لگایا ہی ہمیں نبی نے, بتایا ہی ہمارے نبی نے. تو جب بتایا انہوں نے تو ہماری ہر قربانی, ہماری ہر نماز, ہمارا ہر نیک عمل کا ثواب وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو آٹومیٹکلی پہنچ رہا ہے.